بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی لہ الفداء وارواح العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من حین عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام محمد الباقر علیہ الصلاة والسلام بنی الاسلام علی خمس الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ. صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، ایک مرتبہ پھر اس کی یاد میں مبتلا ہو جائیں، ایک مرتبہ پھر اپنا تعلق اہل بیت اور خداوند متعال سے جوڑ لیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، آبا و اجداد جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرمائے، مادی و معنوی رزق عنایت فرمائے، حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرمائے، نیک اور صالح اولاد عنایت فرمائے، تا قیامت ہمیں اور ہماری نسلوں میں اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرمائے. اس ذکر کو قائم و دائم فرمائے انشاءاللہ. وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں جن کی ترجمانی نہیں کر سکا ہوں، خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس مجلس کے اجر میں ان لوگوں کو شریک شمار فرما جنہوں نے کسی طور سے اس عزاخانے میں شرکت کی ہے یا حصہ لیا ہے، چاہے پہلے کبھی یا آج. خدا سب کی توفیقات میں خیر میں برکت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد. انسان کی فطرت کو خدا نے اتنا پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی سی مہربانی بھی ہم پہ کرے، اگر فطرت پاک ہو تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا کریں گے. اگر فطرت پاک ہو تو ہم پلٹ کے شکریہ ادا کریں گے. یہ جو شکر ہے مختلف درجات کا ہے، دینے والے کے اعتبار سے شکر مختلف ہو جاتا ہے، جو چیز ملی ہے جس کے مقابلے میں شکر بجا لا رہے ہیں اس کے اعتبار سے شکر مختلف ہوتا ہے. اگر مستقیماً مباشراً کوئی نعمت یا کوئی چیز دی جا رہی ہو تو اور طرح کا شکر ہوتا ہے. فرض کریں ایک دوست میری طرف ایک تحفہ بھیجتا ہے، اگر وہ خود لا کے دے تو میں اور طرح سے شکر بجا لاؤں گا، شکریہ کہوں گا. اگر کوئی قاصد بھیجا تھا، کوئی شخص بھیجا تھا تو اور طرح سے. اس کے مختلف درجات ہیں. لیکن فطرت اگر پاک ہو تو انسان کا دل یہ کہتا ہے، اس کی فطرت یہ کہتی ہے جس نے مجھے نعمت دی ہے اس کا شکر بجا لاؤں. بس انسان یہیں سے شروع کر دیتا ہے ڈھونڈنا.
یہ جس نے مجھے نعمت حیات دی ہے، یہ جس نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، چلو ذرا چلیں اور چل کے ڈھونڈیں وہ کون ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دلیل کیا ہے، یہی کہ میں ڈھونڈوں گا ایسے شخص کو جس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ یہ نعمتیں میں نے خود سے نہیں بنائی ہیں، جب میں نے خود سے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے بچے، جس طرح سے میں نے پہلے دن میں کہا تھا، آج کل بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے، یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، غرب کے جو فلاسفرز ہیں ان کی باتیں نقل ہوتی ہیں، شبہات ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن بہت سے اوقات میں وہ شبہات اسی طرح سے رہ جاتے ہیں اور ان کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے بچے، خود شیعہ گھرانوں کے بچے، بعض اوقات تذبذب میں نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، حتیٰ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، ان کی فکر ایسی ہو جاتی ہے کہ ملحدانہ فکر ہوتی ہے۔ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کم از کم اتنی جلدی خدا کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دلیل اس بات پر کہ خدا کا جلدی سے انکار نہ کریں یہ ہے کہ دیکھیے، طول تاریخ میں خدا نے انبیاء کو متواتراً بھیجا، تواتر کے ساتھ بھیجا، انبیاء کے اوصیاء کو بھیجا، ائمہ علیہم السلام کو بھیجا، اولیاء اللہ آج بھی موجود ہیں، نیک علماء آج بھی موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ نہ ہی شہرت کے طالب تھے، نہ ہی پیسے کی لالچ تھی۔ حضور سے کہا کہ آپ اگر کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ شادی آپ کی کروا دیں گے۔ اگر مال و دولت چاہیے تو ہم بہت زیادہ مال دے دیں گے۔ حضور نے کیا کہا؟ کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، یہ جو پیغام لے کے آیا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی نہ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد، کہ یہ ہستیاں نہ شہرت کی لالچ رکھتی تھی، نہ انہیں پیسے کی خواہش تھی، نہ کوئی اور دنیاوی کوئی ہوا و ہوس۔ یہ تواتر کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ 1,24,000 انبیاء، نہ جانے کتنے اوصیاء، اہل البیت علیہم السلام، علماء، اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے تواتر سے آئے، کثرت سے آئے۔ بات کیا کر رہا ہوں کہ فوراً خدا کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ دلیل لا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے جو آئے ایک ہی بات کرتے رہے کہ وہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہی پیغام پہنچاتے رہے نا۔ اگر یہ سارے لالچ بھی نہ کرتے ہوں، نہ پیسے کی نہ شہرت کی، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو پھر پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ یہ بات درست کہہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ مخلص بھی ہیں، کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ یا بہت سے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ان کی بات نہیں سنتے۔ عجیب یہ ہے شیطان کس طرح سے بہلاتا اور پھسلاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے بارے میں مجھے علم ہو کہ نہایت پرلے درجے کا جھوٹا ہے، نہایت پرلے درجے کا جھوٹا ہے، سب ہم کہتے ہوں کہ بھائی یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، یقین ہو کہ ہر بات میں تقریباً یہ جھوٹ بولتا ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اتنے میں وہ دوڑتا ہوا آئے اور کہے مولانا صاحب آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ باہر تڑپ رہا ہے، میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ فوراً سے کہوں گا یار جا کے دیکھوں تو صحیح، کہیں سچ ہی نہ کہہ رہا ہو، ممکن ہے سچ کہہ رہا ہو۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے نہیں کہ اس کی بات میں وزن بہت ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی بات میں وزن بہت ہے کہ یہ سچا ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں اس کی بات سنی، اس وجہ سے سن رہا ہوں کہ جس چیز کی خبر دے رہا ہے وہ بہت اہم ہے، میرا بیٹا بہت اہم ہے میری نگاہ میں، اس وجہ سے نہیں گیا جا کے دیکھوں گا کہ مجھے اس کی سچائی پہ گمان پیدا ہوا ہے،
نہیں، چونکہ بیٹے کی اہمیت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، کہوں گا جانے میں کیا حرج ہے، دیکھ تو لوں، اطمینان ہو جائے گا۔ خوب، وہ جن لوگوں نے کہا خدا نہیں ہے، آپ نے ان کی باتوں پر ایمان لے آئے اور کہا ہاں خدا نہیں ہے، فلاں سوال ہے، فلاں سوال ہے، فلاں سوال ہے۔ وہ جو انبیاء تواتر سے کہتے رہے کہ خدا ہے اور آخرت ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ یہ استدلال ہمارے آقا و مولا نے ہمیں سکھلایا تھا۔ کہاں پر؟ کہا علی سے، علی اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اگر آخرت نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ کہا جہاں تم وہیں ہم، لیکن اگر آخرت ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ علی نے تو کمالی، تم کیا کرو گے؟ ایک درود پڑھی۔ مولا نے کہا وہاں تم کیا کرو گے؟ بس معلوم ہوا اتنی، فرض کر لیں کہ آپ کو کسی نبی کی بات پہ، کسی ولی کی بات پہ، کسی امام کی بات پہ یقین نہیں آیا، کم از کم یہی سوچ لیں کہ چیز بہت خطرناک ہے، لہذا فوراً سے انکار نہ کیا جائے۔ جو اور یہ نہایت پختہ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے توحید پہ، یا وہی معرفت حصولی پروردگار پر۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور بھی ادلہ موجود ہیں، اگر مجھے موقع ملا تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا، کسی طرح سے ربط دینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ایک دلیل پہلے عرض کی تھی میں نے، وہ فطرت والی، کہ اگر انسان کی فطرت پاک ہو تو خداوند متعال پر ایمان رہتا ہے، اگر فطرت پاک نہ ہو یا بہت زیادہ غبار آلود ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہتا یا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایسی حالات میں واقع ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کا تعلق مادہ و مادیات سے کٹتا ہے تو وہی فطرتی اس کا ایمان وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یاد ہے، ذہنوں میں ہے وہ بحث انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مثال دی تھی میں نے کشتی کی اور اس شخص کی جو بہرحال طوفان میں گھر گیا تھا۔ انسان کی فطرت خداوند متعال نے اسے اس طرح سے دی ہے، کل مولود یولد علی فطرہ، فطرت التوحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر روایت کہتی ہے اس کے بعد ماں باپ یا بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بس یہیں سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ ہم لوگ بچوں کی تربیت کی طرف بہت زیادہ اہمیت دیں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم بڑے ہوئے اسی طرح سے یہ لوگ ہو جائیں گے۔ آج کا زمانہ بہت خطرناک ہے، اس زمانے سے جس زمانے میں ہم لوگ بچے تھے، آج کا زمانہ اس کی نسبت بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، کیبل نہیں تھی، ڈش نہیں، موبائل نہیں تھا۔ آج کے جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کو اپنی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مضبوطی چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ خصوصاً ان بچوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ موبائل کا خصوصاً بے جا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ شیطان ہر شخص کو ایک ہی طرح سے گمراہ نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، ایک ٹیلے پر ایک لباس پہن رکھا تھا جس میں مختلف رنگ تھے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ مختلف رنگوں کا لباس کیا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ یہ علامت ہے مختلف ٹریپس، مختلف داموں سے، میں ہر ایک کو ایک ہی طرح سے نہیں پھنساتا ہوں، ایک بوڑھے شخص کو اور طرح سے پھنساؤں گا، ایک بوڑھی خاتون کو اور طرح سے، ایک جوان خاتون کو اور طرح سے، حتیٰ ہم سب اگر ایک ہی سن و سال کے ہوں پھر بھی چونکہ ہم لوگ مختلف قسم کے گھروں میں پیدا ہوئے، مختلف ماحول میں رہے ہیں، مختلف ذہنیت رکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا مختلف طریقے سے، یہ شیطان مختلف طریقے سے بہلاتا ہے۔
اور ہمارا امتحان مختلف طریقے سے ہوتا ہے. میں ایک طالب علم ہوں, میرا امتحان مختلف طریقے سے ہے, آپ لوگوں کا امتحان مختلف طریقے سے. تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ موبائل یہ شیطان ہی کے آلات میں سے ایک آلہ ہو سکتا ہے جس سے وہ پھسلائے, اور یہی موبائل خداوند متعال کا قرب اختیار کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. بچوں کو یہ سکھلانا چاہیے, یہ تمیز انہیں سکھلانی چاہیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر, خدا نے فطرت توحید پہ پیدا کیا ہے. فطرت توحید پہ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی پروگرامنگ کی ہے کہ اگر ہم اسے خراب نہ کریں, اس کے اوپر خود سے ایک اور غلاف نہ چڑھائیں, تو خداوند متعال پر ایمان رہے گا. کیسے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا توحید پائی جاتی ہے؟ بالکل پائی جاتی ہے. کیسے؟ آیت اللہ مصباح یزدی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں فرض کر لیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 2 سال کا فرض کر لیں. وہ 2 سال کا بچہ اپنے کھلونوں سے بیٹھ کے کھیل رہا ہے, اپنے میں مگن ہے. ایک چیز آپ نے ایک اور جگہ پر زمین پہ گرائی, بھاری چیز, آواز آئی زور کی, دھڑام سے آواز آئی ایک. وہ کیا کرے گا؟ فوراً ادھر ادھر دیکھے گا. کتنا چھوٹا ہے؟ ابھی 2 برس کا ہے. آپ اس سے پوچھیں بیٹا تمہیں پتا ہے علت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں پتا. اس سے پوچھیں معلول کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں پتا. کاز کیا ہے؟ ایفیکٹ کیا ہے؟ نہیں پتا. یعنی الفاظ میں نہیں پتا, لیکن اس کے اندر کہیں پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے کہ یہ آواز بے سبب نہیں ہے. یہ جو آواز آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. اسی ایک چیز کو اگر وہ محفوظ رکھ لے تو خدا پر ایمان باقی رکھے گا. دیکھے گا کہ یہ ساری چیزیں بغیر سبب کے نہیں ہیں, بغیر علت کے نہیں ہے. کوئی ہے جو ان سب چیزوں کی علت ہے. اسے کہتے ہیں توحید, فطرت کی ایک دلیل. بہرحال تو یہ جو ادلہ ہیں یہ ہیں حصولی, جنہیں ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن ایک علم ہے وہ جسے ہم نے کل عرض کیا حضوری, وہ ایک دوسرے تک پہنچایا نہیں جا سکتا. میں نے کیا مثال دی تھی کہ مثلا آگ کو دیکھوں اور اس کا ایک کانسیپٹ, اس کی ایک تصویر میرے ذہن میں. خوب, میں نے کہا کہ آگ ایک اور چیز ہے, میں ایک اور چیز ہوں, اور اس تصویر کے ذریعے سے اس آگ کا علم ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے, اگر آنکھیں بند کر لوں تو اب اس آگ کا علم نہیں ہو رہا, لیکن جیسے ہی میں نے اسے دیکھا اب اس آگ کا علم ہو رہا ہے. خوب, یہ آگ اور چیز ہے, میں اور چیز ہوں, اور مجھے ایک علم حاصل ہے جسے آپ وہ صورت کہہ لیجئے. وہ جو آگ باہر ہے اس میں اور میرے میں دویائی ہے, ہم 2 مختلف چیزیں ہیں. لیکن یہ تصویر جو میرے ذہن میں ہے اس میں اور مجھ میں دویائی نہیں ہے. یہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں. میرے ہی وجود میں ایک تصور موجود ہے. مجھے اس تصویر کا علم کسی اور تصویر کے ذریعے سے نہیں ہے. آگ اور میرے درمیان میں یہ پل کا کردار ادا کر رہی تھی, لیکن اس تصویر اور میرے درمیان میں کوئی پل نہیں ہے. اس آگ کا علم حصولی ہے, اس تصویر کا علم حصولی نہیں ہے. یہ تصویر میں آپ کے ذہن میں نہیں لا سکتا ہوں, یہ تصویر میرے وجود کا حصہ ہے. یہ جب میرے وجود کا حصہ ہے تو یہ علم حضوری ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اس نوعیت کا علم انسان کو طاقت دیتا ہے. اس نوعیت کا علم انسان کو قدرت دیتا ہے, انسان کو طاقتور بناتا ہے. ابھی آگ سوچیں بلو کلر کی, پھر سوچیں پرپل کلر کی, پھر سوچیں یلو کلر کی, پیلے رنگ کی, کاسنی رنگ کی, پیلے رنگ کی, مختلف رنگوں کی آگ سوچیں. یہ کس طرح سے آپ مختلف رنگوں کی آگ سوچ رہے ہیں؟ ایک ایسا معلوم ہے جو آپ ہی کے وجود کا حصہ ہے. علم حضوری ہے آپ کو, اس کا علم حضوری ہے, اس لیے آپ کو قدرت حاصل ہے. آپ جو کچھ مرضی اس کے ساتھ کرتے رہیے. وہ تصویر جو آپ سب کے ذہنوں میں آپ کے گھروں کی ہے, ابھی اس تصویر میں مختلف رنگ بھر لیجئے, ابھی مختلف کام اس تصویر کے ساتھ کر سک رہے ہیں. کیوں
اس لیے کہ علم حضوری ہے. اس علم حضوری نے آپ کو طاقت دی, لیکن اتنا محدود ہے یہ میرا علم, اتنا محدود ہے کہ بس انہی تصویروں تک ہے, انہی تک محدود ہے, اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے. لہذا انہی تصویروں سے اگر میں کھیلتا رہوں تو کھیل سکتا ہوں, انہی تصویروں سے. لیکن اگر کسی کے پاس علم حضوری اتنا وسیع ہو کہ کائنات کی ہر چیز اس کے حضور حاضر رہتی ہو. توجہ, اگر کسی کا علم حضوری اتنا وسیع ہو کہ کائنات کی ہر چیز اسے علم حضوری کے ذریعے سے حاصل ہو, تو پھر وہی کام جو میں اس تصویر سے کرتا ہوں وہ پوری کائنات میں کر سکتا ہے. وہی کام جو میں ان تصاویر کے ساتھ کرتا ہوں وہ پوری کائنات کے ساتھ کر سکتا ہے. یعنی کائنات اس کے لیے ذہن کی طرح سے ہو جائے گی, جس طرح میرا ذہن میرے لیے ہے, جو کچھ مرضی اس میں تصور کر لوں, کائنات اس کے لیے ایسے ہو جائے گی. اگر کائنات اس طرح سے ہو جائے, معلوم ہوا اسے ولایت تکوینی حاصل ہے, وہ صاحب ولایت تکوینی ہے. جیسے چاہے وہ مختلف تصرفات اس کائنات میں کر سکتا ہے. دیکھیے ابھی دلیل دیتا ہوں, سب خوش ہو جائیں گے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن کی آیت دیکھیے, قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. یہ جو قرآن ہے نا, قرآن اگر اس کے ذریعے سے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ پہاڑوں کو حرکت دے دی جاتی, قطعت بہ الارض زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا, او کلم بہ الموتى یا مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کی جا سکتی ہوتی. اگر قرآن کے ذریعے سے یہ بھی کر دیا جاتا نا حبیب, تو لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے. اگر آپ قرآن کے ذریعے سے یہ بھی کر دیں تو لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. بعض لوگ ہر درہ میں ایمان نہیں لائیں گے. توجہ یہاں کیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے یہ کرنا ممکن ہے. قرآن کے ذریعے یہ کرنا ممکن ہے. اگر کر دیا جائے نا تو پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے. میں کہوں گا اگر قرآن کی یہ صفت ہے نا تو وہ جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہے اس کی بھی یہ صفت ہوگی. جس طرح قرآن پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے, زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے, مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے, وہ جو خود قرآن کے مطابق قرآن ناطق ہو وہ چاہے تو پہاڑوں کو حرکت دے, وہ چاہے تو ٹھوکر مارے مردے زندہ کرے. اس کا وجود قرآنی ہے. وہ قرآن ہے. قرآن فرق یہ ہے کہ یہ الفاظ کی شکل میں ہے, وہ انسان کی شکل میں ہے. فرق یہ ہے کہ یہ الفاظ کی شکل میں ہے اور وہ قرآن کی شکل میں ہے. پھر دیکھیے آیت کیا کہتی ہے. آیت نہایت لطیف ہے. آیت یہ کہنے کے بعد کہتی ہے بل للہ الامر جمیعا, لیکن تمام امر اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے. یعنی اگر کسی کو یہ رتبہ بھی حاصل ہو تو یہ نہ سوچنا کہ اس کا اپنا ہے, یہ نہ سوچنا, سارے کا سارا امر اس پاک پروردگار کا ہے. جس کو چاہے دے دے, لیکن تم پابندی نہیں لگا سکتے کہ فلاں کو نہیں مل سکتا ہے. تم کون ہو؟ تمہارا تھوڑا ہی ہے جو تم کہو گے جسے ملے دیا جائے. نہیں, وہ جس کا ہے اس نے دیا ہے. وہ جس کو دے
اور ظرفیتیں دیکھ کے دیا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی یہ صفت تھی، اور قرآن کا علم انہیں ہماری طرح سے حاصل نہیں ہے کہ پڑھا اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، کہ پڑھا اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی، کہ اگر ایسا کیا جائے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ علم کون سا ہے؟ علم حصولی نہیں، اسے قرآن کا علم حضوری کے طور پہ حاصل ہے، یعنی اس کے اپنے وجود میں قرآن ہے، اس کے وجود میں قرآن ہے. خود قرآن کہتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے، اس سینے میں ہے نہیں، ان سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا خدا نے بل ہوا آیات بینات فی اذہان الذین اوتوا العلم. ذہنوں کو قرآن کی حقیقت نہیں ملی، روح کو قرآن کی حقیقت ملی. ذہنوں کو ملتی تو کہتے علم حصولی ہے، نہیں، یہ جو سینوں میں رکھا گیا ہے یہ حقائق قرآنی ہے جو سینوں میں رکھے گئے ہیں، ان سینوں میں ہے یہ علم. پوچھو خدایا یہ اوت العلم کون ہے جنہیں علم دیا گیا ہے؟ شاید قرآن خود فرمائے، کہے تم نے آیت دیکھی ہے کہ ہم نے حبیب سے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے تم لوگوں کے اور میرے درمیان گواہ کے طور پہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. قل کفا باللہ، کافی ہے. کون کافی ہے؟ یا خود خدا یا وہ جس کو پوری کتاب کا علم ہے. خود خدا. امام علی علیہ السلام سے پوچھا آپ کو اپنی کون سی فضیلت عزیز ہے؟ کہا وہ جہاں خدا نے اپنے ساتھ مجھے رسول کی رسالت پہ گواہ بنایا. یا رسول یہ خود قرآن ہے، یہ خود قرآن ہے، اور خدا نے انہیں ایسے بنایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تعلیم قرآن کے ساتھ خلقت ہوئی ہے. ایسی شخصیات ہیں، اتنا مضبوط ہے ان کا تعلق قرآن سے کہ سر بدن سے جدا ہو سکتا ہے، قرآن سے نہیں. لوگوں نے بازار میں حسین کے سر کو دیکھا، سورہ کہف کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. کتنا مضبوط رشتہ ہے، کس قدر مضبوط رشتہ ہے قرآن سے. سر تن سے جدا ہو جائے، قرآن سے جدا. ان کا وجود قرآنی ہے، ان کا وجود نورانی ہے، اس سے جدا نہیں ہوگا. مومنین کی نشانیوں میں سے ہے حد اقل، بعض نے کہا 20، بعض نے کہا 50 آیتیں ہر روز میں تلاوت کرنا. میں علی کا ماننے والا ہوں، میں نہیں تلاوت کروں گا تو کون کرے گا؟ لوگوں نے، پھر عرض کروں گا، بار بار دل کرتا ہے یہ جملہ دہراؤں، لوگوں نے کوشش کی کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ یہ قرآنی اور الہی شخصیات نہیں ہیں، عام لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے.
یہ عام لوگ نہیں تھے. جن لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ابتدا کی تھی، شاید یہ سوچ کے ابتدا کی تھی کہ ہم کسی طرح سے لوگوں کو ثابت کر دیں کہ انہیں مارا جا سکتا ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا سکتی ہے. ورنہ اگر آپ کے معاشرے میں ایک نہایت نیک کوئی شخص آ جائے تو وہ سزاوار اس چیز کا نہیں ہے کہ اسے مارا جائے، سزاوار ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. حضرت مسلم نے کیا کہا لوگوں سے؟ حسین کی بیعت طلب کی نا، حسین کے لیے بیعت مانگی. لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ جیسا ایک عام آدمی سے سلوک نہیں کرتے ویسا مسلم سے سلوک کیا. کوئی ہے جو عام آدمی کو بلانے کے بعد، مہمان بلانے کے بعد تنہا دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دے؟ کون مسلم؟ وہ جس کے بارے میں امام حسین کہہ رہے تھے میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، مجھے اس پہ اعتماد ہے، یہ میری اہل بیت میں سے ہے. کس قدر خیال رکھنا چاہیے تھا. کہا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے، حسین کی ہاتھ پہ بیعت ہے، حسین کی ہاتھ پہ بیعت ہے. سب نے دعوے کیے، لیکن جس وقت امتحان کی گھڑی آئی، دنیا اور آخرت میں ایک چیز کو انتخاب کرنا تھا تو کیا انتخاب کیا؟ دنیا کا انتخاب کر لیا. 18,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی تھی. جس وقت مسلم نے محاصرہ کیا تھا ملعون عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا، تو کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12,000 لوگ تھے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا. اس محل میں کتنے لوگ تھے؟ 300 یا 400. یہ ہزاروں لوگ اسی دن سب کو ختم کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی دنیا سامنے آئی، لوگ اپنے بچوں کو لے کے جانا شروع ہو گئے، یا خوف کی وجہ سے یا لالچ میں. مسلم تنے تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے. اس بات کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس بات کو شاید وہ سمجھ پائے جو کسی دیار غیر میں اکیلا رہ جائے، شاید وہ سمجھ پائے کہ جب اکیلا رہ جائے اور ہر طرف دشمن ہو تو انسان پہ کیا بیتتی ہے. حضرت مسلم اکیلے رہ گئے. جس وقت مغرب کی نماز پڑھی 30 لوگ ساتھ تھے. 30 لوگوں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے لوگ بھی نہیں، 30 لوگ. جس وقت نماز پڑھ کے باہر نکلے، تھوڑی دیر دور گئے تھے، وہ بھی چلے گئے. مسلم اکیلے کوفہ کی گلیوں میں. ایک جگہ پر پہنچے جہاں ایک مومنہ کو دیکھا اپنے بچے کے انتظار میں دہلیز پہ کھڑی ہے. اس سے کہا تھوڑا سا پانی پلا دو. پانی پیا، وہ کوزہ رکھ کے آئی، دیکھا کہ مسلم کھڑے ہیں، نہیں پہچانتی تھی. شاید کہا ہو یا یہ کہنا چاہتی ہو کہ دیکھو اس طرح لوگوں کے گھروں کے آگے کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے. میں مقتل کا مطالعہ کر رہا تھا، اس نے کہا میں اجازت نہیں دیتی ہوں تم میرے گھر کے باہر کھڑے ہو. کہا میں مسلم ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. مومنہ نے کہا مسلم حسین کا بھائی میرے گھر کے باہر. گھر کے اندر لے گئی، فرش بچھایا، کھانا دیا. اس کا ملعون بیٹا گھر واپس آیا تو دیکھا کہ ماں خدمت کر رہی. پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا سفیر مسلم ہے. پہلے نہیں بتانا چاہ رہی تھی، جب اس نے اصرار کیا تو بتا دی. اس نے جاسوسی کی. محمد ابن اشعث کے بیٹے کے سربراہی میں 70 فوجیوں کو بھیجا گیا، سپاہیوں کو. کس لیے؟ کہ مسلم کو قید کر لیا جائے. مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو ایک مرتبہ زرہ باندھ لی. مسلم آمادہ ہو گئے جنگ کے لیے. اس مومنہ کے گھر سے باہر آ گئے. اس مومنہ نے اصرار کیا کہ آپ جنگ نہ کیجئے. اس نے کہا کہ مسلم نے کہا کل رات علی کو خواب میں دیکھا تھا. کہہ رہے تھے مسلم کل تم ہمارے پاس آ جاؤ. اجرکم اللہ. مسلم نے جنگ کرنا شروع کی.
علی کا شیر، بنو ہاشم کا شیر جنگ کر رہا ہے. 40 لوگوں کے فنار کیا، جنگ کرتے جا رہے ہیں لیکن تھکتے جا رہے ہیں. مزید فوج کو بلوایا گیا. ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب دیکھا نا مسلم پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے آگ برسانا شروع کر دیا. آگ برسانا شروع کر دیا. پتھر برسا رہے تھے. مسلم تھکتے چلے جا رہے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ امان نامے کی لالچ دی گئی، مسلم نے قبول نہیں کی. ایک ظالم نے پشت سے نیزہ مارا، مسلم زمین پہ گرے، قیدی کر لیے گئے. جس وقت دارالامارہ کے قریب جا رہے تھے نا تو لوگوں نے دیکھا یہ شیر رو رہا ہے. کہا مسلم بہادر لوگ رویا نہیں کرتے ہیں. کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں نے مولا کو خط لکھ کے بتایا ہے کوفہ کے لوگ آمادہ ہیں، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے. اجرکم اللہ. ٹھہرایا گیا. مسلم نے پانی مانگا، کوزہ قریب گیا، خون کے قطرے گرے. 2 مرتبہ ایسے ہوا. تیسری مرتبہ دانت شہید ہوئے، پانی میں گر گئے. مسلم سمجھ گئے خدا چاہتا ہے مسلم پیاسا ہی آ جائے. شاید خدا چاہتا ہو. کیسے ہو سکتا ہے علی اکبر پیاسا شہید ہو، عباس پیاسے مارے جائے، یہ حسین کا بھائی یہی عالی رتبہ حاصل نہ کرے؟ شاید خدا چاہتا ہو مسلم اسی حالت میں آئے جس حالت میں حسین آئیں گے، پیاس کی حالت میں. ایک مرتبہ داخل ہوئے، کسی نے کہا تو نے عبید اللہ کو امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم نے جسارت اور جرت سے کہا یہ میرا امیر نہیں ہے، یہ میرا امیر نہیں ہے. کہا تمہیں قتل کیا جائے گا. مسلم نے کہا مجھے قتل کرنا ہے، 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا وصیتیں ہیں؟ عمر ابن سعد کو پاس بلایا. کہا اے عمر سعد، میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری زراح بیچ کر وہ 700 درہم ادا کر دے. ہمیں کیا کہہ رہے ہیں مسلم کہہ رہے ہیں کسی کا مال نہ کھانا، کسی کا قرض اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جانا. آخری لمحے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا قرض ادا کر دینا. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے عمر سعد ایک خط لکھ دو حسین کو، کہو کوفے کے لوگ اب بیعت توڑ چکے ہیں. پھر عجیب وصیت کی. کہا اے عمر سعد میں جب مر جاؤں نا میرا لاش بے گور و دفن نہ رہنے دینا، میرے لاش کو دفن ضرور کر دینا. کہا لاش کو رسی سے باندھا جائے، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے. ادھر امام کو خبر ملی، ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کو پاس بلایا، پیار سے ہاتھ پھیرا. بچی اہل بیت کے گھر کی تھی. کہا مولا یہ جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس طرح میرے سر پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ کہا ہوگا میں تمہارا بابا ہوں، میں کہوں گا کاش یہ منظر حسین کی بیٹی نے نہ دیکھا ہو. کیوں؟ وہ سوچتی ہو کہ جب کسی کا باپ مارا جائے لوگ پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے، تماچے نہیں مارتے، در نہیں چھینتے. میں کہوں گا مسلم آپ کو پیاسا مارا گیا، آپ کا گلا کاٹا گیا، لیکن ایک فرق ہے آپ میں اور حسین میں. جس وقت آپ کا گلا کاٹا جا رہا تھا آپ کو پتا تھا حسین کو خبر ملے گی میری بیٹی کو پیار کریں گے. حسین جس وقت خیمے
मातम हुसैन।